الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین، پروگرام فضائل اعمال کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع ہے محبت رسول کے تقاضے اور صحابہ سے محبت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ محترم ناظرین، میں نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 31 اور 32 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے محبت رسول کے تقاضے آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ بغور سماعت فرمائیں گے۔ ناظرین اکرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے اور ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرتا ہے اور وہ بھی صحابہ جیسی محبت کرتا ہے تو ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کریں، ہر چیز میں نبی کی سنت کو تلاش کریں، تو اس طریقے سے نبی سے محبت پیدا ہوگی۔ آخر محبت رسول کے تقاضے کیا ہیں؟ بہت سارے تقاضے ہیں، چند تقاضے ابھی آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ناظرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا تو یہ ہے، صرف زبانی جمع خرچ کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں اور محبت کے نام پر بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں جن کا نبی سے کچھ بھی تعلق نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز ہمیں دیں ہم ان کو لیں، اور جس چیز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کریں ہم ان سے رک جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 7، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ رسول جو دے اسے لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر ہم اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 1، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جن چیزوں کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے ان چیزوں کو کرنا ہے، اور جس سے منع کیا اس سے رک جانا، یہی اصل محبت ہے اور یہی محبت کا تقاضا ہے، یہی محبت کی نشانی ہے۔ ورنہ محبت زبانی جمع خرچ کرنے سے کچھ نہیں ہے، ورنہ اس محبت کا کیا فائدہ جس میں زبانی جمع خرچ ہو اور فائدہ کچھ بھی نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو مردہ ہو گئی ہے اس کو زندہ کیا جائے، بدعت ایجاد نہ کی جائے۔ بدعت اسی کو کہتے ہیں کہ دین میں کوئی نئی چیز دین سمجھ کے کرنا۔ ایک حدیث ہے سنن ابن ماجہ المقدمہ حدیث نمبر 209 کہ جس آدمی نے میری ایک سنت کو بھی زندہ کیا اس کے بعد لوگ اس پر عمل کرتے رہے تو اس کو بھی ثواب ملے گا، جو عمل کریں گے اس کو بھی ثواب ملے گا، اور جس نے ایک بدعت بھی ایجاد کی اس کا وبال اس کو بھی ہوگا جس نے بدعت ایجاد کی، اور اس پر بھی رہے گا جس نے اس طریقے پر عمل کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم جان اور مال دونوں لٹانے کے لیے تیار رہیں۔ غور کیجئے صحابہ کرام کی زندگیوں پر کس طریقے سے وہ ہمیشہ حاضر رہا کرتے تھے۔ سورہ حشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 8، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ جی ہاں، آپ کو واقعہ یاد ہوگا، کن کا واقعہ؟ غزوہ بدر کا واقعہ۔ مقداد بن اسود نے کیا کہا تھا؟ صحیح بخاری کتاب المغازی کتاب نمبر 64 حدیث نمبر 3952، کننا لا نقول کما قال قوم موسیٰ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سن لیجئے،
ہم وہ بات نہیں کہیں گے جس طریقے کی بات موسیٰ کی قوم نے ان سے کہی تھی، اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 24، کہ آپ جائیے، آپ لڑیں اور آپ کا رب لڑے، ہم تو بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ ولکننا نقاتل عن یمینک وعن شمالک وبین یدیک وخلفک، ہم تو آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے لڑنے والے ہیں۔ مال کی بات کر رہے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال لٹانے میں کافی آگے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال لٹانے میں کافی آگے تھے، اللہ کے راستے میں دینے میں کافی آگے تھے۔ اسلام کا جتنا فائدہ ابو بکر صدیق کے مال سے ہوا ہے اتنا کسی سے نہیں۔ آپ کو میں ایک واقعہ یاد دلانا چاہتا ہوں، سنن ابی داؤد کتاب الزکاہ کتاب نمبر 9 باب نمبر 40 حدیث نمبر 1678، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما ان نتصدق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہم لوگوں سے کہا کہ صدقہ و خیرات کرو۔ میرے پاس اس وقت مال تھا تو میں اپنے گھر کا آدھا مال لے کے آ گیا اور گھر پہ آدھا مال چھوڑ آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ما ابقیت لاہلک، اے عمر تم نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہا، اللہ کے رسول آدھا مال چھوڑ آیا ہوں۔ ابو بکر صدیق آ گئے، پورا مال لے کر آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ما ابقیت لاہلک، کہا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کا نام گھر میں چھوڑ آیا ہوں، یعنی پورا مال لے کر آ گیا۔ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ تو صحابہ کرام تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضے کو پورا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ نبی کی شان میں جو گستاخی کرے آدمی آگے بڑھے اور اس کا منہ توڑ جواب دے۔ حسان بن ثابت ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابہ کتاب نمبر 44 باب نمبر 34 حدیث نمبر 2490، حجاہم حسان فشفا وشتفا، تو حسان نے ان کی ہجو بیان کی، ان کی برائی بیان کی اور اچھی طریقے سے بیان کی، یعنی نبی کے سپورٹ میں انہوں نے جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہا تھا اچھی طریقے سے اس کا جواب دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہر بات ماننے کے لیے ہم تیار ہو جائیں۔ ہم اور آپ کیا بات مانیں گے؟ صحابہ نے وہ بات مان کر ہمیں مثال دی ہے۔ سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ کتاب نمبر 2 حدیث نمبر 1091، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن ممبر پر بیٹھ گئے، پھر آپ نے کہا اجلسو، لوگوں بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے آ رہے تھے، مسجد سے باہر ہی تھے، مسجد کے گیٹ پہ داخل ہو ہی رہے تھے، یہ جملہ سنا وہیں بیٹھ گئے۔ نبی نے بلایا، تعال یا عبداللہ بن مسعود، آؤ اندر آ جاؤ۔ ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضے کو کیا پورا کریں گے؟ یاد کیجئے صحابہ کی زندگیوں کو۔ صحیح بخاری کتاب المظالم کتاب نمبر 46 حدیث نمبر 2464، حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، الا ان الخمر قد حرمت، سنو شراب حرام ہو گئی ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جو ابو طلحہ کے گھر شراب پلا رہے تھے، جب سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پکارنے والا پکار رہا ہے تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انس جاؤ، جتنے بھی شراب کی بوتلیں اسے توڑ دو۔ فجرت فی سکک المدینہ، مدینہ کی گلیوں میں شراب بہنے لگی۔ ہم اور آپ بہانہ کرتے ہیں، یہ چیز ہمارے لیے بھی ہے۔ ہم اور آپ کیا نبی سے محبت کے دعوے میں صحیح ثابت ہوں گے؟ محبت کے تقاضے کو پورا کریں گے؟ کیا بات مانیں گے؟ صحابی ہیں خریم اسدی، سنن ابی داؤد کتاب اللباس کتاب نمبر 31 حدیث نمبر 4089، نبی نے کہا، نعم الرجل خریم الاسدی لولا طول جمتی و اسبال ازاری، خریم جو ہے بڑا اچھا آدمی، ذرا بال چھوٹے کر لیتا اور اپنے ٹخنے کے اوپر پائجامہ کر لیتا، ازار کو کر لیتا۔ انہوں نے سنا تو بال کاٹ لیے اور اپنے ورفع ازارہ الی انصاف ساقیہ، اور اپنی آدھی پنڈلیوں تک اپنے ازار کو کر لیا، اپنے کپڑے کو کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ ان کی شان میں گستاخی نہ کی جائے، ان کی شان کو زیادہ بڑھایا نہ جائے جتنی شان اللہ نے نہیں بڑھائی ہے۔ مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 153، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے محمد یا سیدنا، اے ہمارے سردار، اے ہمارے سردار کے بیٹے، اے ہمارے بہترین، اے ہمارے بہترین کے بیٹے۔ تو نبی نے کہا، یا ایھا الناس علیکم بتقواکم، اے لوگو اللہ سے ڈرو، لا یستہوینکم الشیطان، شیطان تمہیں بہکا نہ دے، میں تو صرف عبداللہ کا بیٹا ہوں، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ واللہ ما احب ان ترفعونی فوق منزلتی التی انزلنی اللہ، تم میرے مرتبے کو اس سے اونچا نہ کرو اتنا کہ اللہ نے نہیں بڑھایا۔ نبی نے منع کیا تھا کہ نبی کے مرتبے کو زیادہ اونچا اٹھایا جائے۔ صحیح بخاری
کتاب نمبر 60 حدیث نمبر 3445 لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، اے لوگو میری شان میں غلو نہ کرو جس طریقے سے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں غلو کیا تھا، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، چند باتیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضے کے تعلق سے کہ ہم نبی کی شان کو وہیں رکھیں جتنا کہ اللہ نے رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، سب سے بہترین بندے ہیں، دنیا اور آخرت میں ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ اگر ہم ان تقاضوں کو پورا کرتے ہیں ہم صحیح معنوں میں محبت کرنے والے ہیں، اور سب سے بڑی محبت نبی کی اتباع ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ساتھی دیے، ویسے ساتھی کسی اور نبی کو میسر نہ ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اور آپ صحابہ سے محبت کیوں کریں رضوان اللہ علیہم اجمعین؟ کہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کس نے مانا؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے آخری کلام قرآن کو کس نے سمجھا، کس نے پڑھا، کس نے اس پر عمل کیا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے۔ صحابہ کسے کہتے ہیں؟ صحابہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاصابہ فی تمیز الصحابہ میں صفحہ نمبر 8 پر کہا کہ جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، مسلمان ہوئے اور مرتے دم تک مسلمان ہی رہے۔ صحابہ کا معنی ساتھی۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 137 فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر وہ ایمان لائے جیسا کہ تم لوگ ایمان لائے تو وہ لوگ ہدایت پر ہیں، اگر وہ لوگ پلٹ گئے تو وہ لوگ گھاٹے میں ہیں۔ بہترین امت ہونے کا شرف کسے حاصل ہے؟ سب سے پہلے صحابہ کو۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110۔ تم دنیا کی بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تم لوگ بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ قرآن کو سینے سے لگانے والے کون؟ صحابہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سیکھنے والے کون؟ صحابہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کو دوسروں تک پہنچانے والے کون؟ صحابہ۔ اگر ہم نے قرآن اور حدیث کو صحابہ کی طرح نہیں سمجھا تو ہم مومن ہیں؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ گویا کہ صحابہ پر اعتراض کرنا یہ بات یاد دلاتا ہے کہ پوری شریعت پر اعتراض ہو رہا ہے۔ اگر یہ پہلی پیڑھی مجروح ہو گئی تو اس کے بعد بچی کیا؟ تمام کو آسانی کے ساتھ بیکار کیا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابو زرع رازی نے کہا تھا، جو قول نقل کیا حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاصابہ فی تمیز الصحابہ میں صفحہ نمبر 22 پر، اذا رأیت الرجل ینتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلم انہ زندیق۔ انہوں نے یہ کہا کہ جب تم دیکھو کسی آدمی کو کہ وہ کسی صحابی کو گالی دے رہا ہے یا اس میں نقص نکال رہا، کمی نکال رہا، تو سمجھ جاؤ وہ زندیق ہے، بے دین ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول حق ہے، قرآن حق ہے، رسول جو لے کر آئے وہ چیز حق ہے۔ صحابہ کی فضیلت کا کیا کہنا؟ صحابہ نے اپنے جان و مال کی قربانی دی ہے۔ صحابہ دنیا کے اندر وہ فرد تھے جنہوں نے جتنی زیادہ قربانی دی کسی اور آدمی نے نہیں دی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اعزاز حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے صحابہ کا انتخاب کیا تھا۔ انہوں نے اپنے جان و مال کو لگایا ہے، انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا ہے اور ہجرت کی ہے، اسلام کو پھیلایا ہے، دنیا تک پھیلانے کی کوشش کی ہے۔ جس طریقے سے ہوا اس طریقے سے انہوں نے اسلام کی خدمت کی۔ صحابہ کی فضیلت میں بہت ساری آیتیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 100، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ والسابقون الاولون، پہلے گزرے ہوئے کون لوگ؟ مہاجرین میں سے، انصار میں سے، پھر اس کے بعد جن لوگوں نے ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ان لوگوں نے جان و مال سے اسلام کی قربانی دی ہے، ان لوگوں نے جان و مال سے اسلام کو سینچا ہے۔ اور صحابہ میں سب سے نمبر 1 ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔
ان کا مرتبہ کافی اونچا ہے۔ اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے تعلق سے کہا تھا، صحیح بخاری حدیث نمبر 3673، لا تسبوا اصحابی، اے لوگوں میرے صحابہ کو گالی مت دو، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، لا تسبوا اصحابی، تم لوگ میرے ساتھیوں کو گالی مت دو، کیونکہ تم میں کا کوئی بھی آدمی ان کے برابر نہیں پہنچ سکتا، گرچہ وہ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے، نہ اس کے مثل پہنچ سکتا ہے نہ آدھا پہنچ سکتا ہے۔ صحابہ کرام کی فضیلت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، صحیح بخاری حدیث نمبر 3650، خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین وہ لوگ ہیں جو میرے زمانے کے ہیں، بہترین وہ لوگ ہیں جو میرے زمانے کے ہیں، پھر اس کے بعد کے لوگ، اس کے بعد کے لوگ، یعنی اس کے بعد نیکی میں لوگ کم ہوتے چلے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، صحیح مسلم کتاب و فضائل الصحابہ کتاب نمبر 44 حدیث نمبر 2531، کہ میرے صحابی امانۃ لامتی، میرے صحابہ جو ہے وہ میری امت کے لیے امان ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں اور بھی نظر آتی ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری حدیث نمبر 3662، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، من احب الناس الیک، آپ کے نزدیک محبوب کون ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ کون ہے؟ تو آپ نے کیا کہا؟ عائشہ۔ کہا لوگوں میں ابوہا، اس کا باپ، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا۔ آپ کو ایک حدیث سناؤں، شاید کہ تعجب بھی ہوگا، صحیح بخاری حدیث نمبر 3671، محمد بن حنفیہ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، محمد بن حنفیہ نے اپنے باپ سے پوچھا، آپ یہ بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اچھے کون؟ تو کہا ابو بکر۔ کہا اس کے بعد کون؟ تو کہا عمر۔ پھر اس کے بعد پوچھا کون؟ وہ ڈرنے لگے محمد بن حنفیہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ابو اپنا نام لے لیں، یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا عثمان۔ پھر کہا ابو آپ کا نمبر؟ کہا ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو عام مسلمان ہوں اور کچھ بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا کہ میں عام مسلمانوں میں سے ہوں، میرا کچھ بھی نمبر نہیں ہے، لیکن ہم لوگ اہل سنت والجماعت الحمدللہ انہیں اپنا چوتھا خلیفہ تصور کرتے ہیں اور مانتے ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی پر نظر دوڑائیے، کس طریقے سے وہ ہر چیز میں آگے رہتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے آگے بڑھا کرتے تھے، مال لٹانے کے لیے آگے موجود رہا کرتے تھے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب المغازی کتاب نمبر 64، کس طریقے سے غزوہ احد میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے آگے آ جاتے ہیں اور اپنا سینہ نبی کے سینے سے لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی تیر لگے گا تو پہلے میرے سینے کو لگے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ آپ اپنا چہرہ اوپر نہ اٹھائیے ورنہ دشمن کا تیر آپ کو لگ جائے گا۔ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کرتے تھے، کس طریقے کی محبت کرتے تھے، یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جس غزوے میں اگر مال کم ہو گیا، آپ لوگوں سے اعلان کرتے تو لوگ اپنا مال آپ کو دیتے اور آپ وہ مال اللہ کے راستے میں لگاتے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کرتے، لوگوں کو صحیح سمت دکھاتے، جو لوگ غلط راستے پر جا رہے ہیں اس کو صحیح راستے پر لاتے۔ اسی لیے تو اسلام کے اندر یہ جو جہاد کا تصور پایا جا رہا وہ یہی، تاکہ ظلم و ستم کو روکا جائے۔ صحابہ کرام نے بہت سارے موقعوں پر بہت سارے کام کیے ہیں، اسلام کو پھیلانے کے لیے کافی کوششیں کی ہیں۔ آپ جانتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ ہمارے دوسرے خلیفہ ہیں، اہل سنت والجماعت اس پر اتفاق کرتے ہیں۔ ان کی خلافت کا دور ہے، کس طریقے سے وہ انصاف کو قائم کرتے ہیں، وہ کس طریقے سے مدینے کی گلیوں میں گھومتے ہیں، کس طریقے سے رعایا کا خیال کرتے ہیں اور اسلام پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اتنی بڑی محنت ان لوگوں نے کی ہے کہ اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے یہ سب پود انہی کی لگائی ہوئی ہے۔ صحابہ کرام سے محبت کرنا ہمارا اسلامی فریضہ ہے، دینی فریضہ ہے، کیونکہ جو لوگ محبت نہیں کریں گے
وہ سمجھ جائیے وہ بے دین ہیں، ملید ہیں، انکار کرنے والے ہیں، اور جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ رہے گا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کہا تھا، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2639، کہ میں ابو بکر صدیق سے محبت کرتا ہوں، عمر سے محبت کرتا ہوں، گرچہ میرا عمل ان جیسا نہیں ہے، لیکن ان سے محبت کی بنیاد پر مجھے بھی یقین ہے کہ میرا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ تو صحابہ کرام سے محبت کے تعلق سے چند باتیں تو یہ کہ سب سے پہلے وہی لوگ ہیں جن لوگوں نے قرآن کریم کو سمجھا ہے، جن لوگوں نے دین کو سمجھا ہے، جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کیا ہے، جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طریقے سے مدد کی ہے، جن لوگوں نے دین اسلام کو پھیلانے کے لیے کافی محنت کی ہے، تو ان سے محبت کرنا، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہمارا اور آپ کا اسلامی اور دینی فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بہت ساری فضیلتیں ان کے لیے بیان کی ہے۔ تمام صحابہ انصاف پسند ہیں، تمام صحابہ عادل ہیں، صحابہ کرام کے درمیان جو اختلافات ہوئے ان کی اپنی ذاتی رائے تھی، تمام کو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، وہ امتیں گزر گئی۔ اس لیے آئیے عہد کیجئے کہ ہم اور آپ صحابہ سے محبت کریں، سچی محبت کریں۔ جو لوگ ان سے نفرت کرتے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جو باتیں بتائی گئی ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔